بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ انتہائی معزز قابل احترام اس تقریب کے بانی مولانا مفتی محمد لقمان شمس صاحب دامت برکاتہ اور ان کے برادر حضرت مولانا فرقان صاحب دامت برکاتہ نے یہ تقریب منعقد کر کے اس شہر پر ایک عظیم احسان کیا ہے۔ واللہ عظیم اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، ورنہ ڈھنگ سے گفتگو کرنے والے 5 منٹ میں ڈھنگ سے گفتگو کرنے والے، ڈھنگ سے درس دینے والے، کرینے سلیقے طریقے سے بیان کرنے والے اب چند بندے ہمارے رہ گئے ہیں، تو ان کا یہ احسان عظیم ہے۔ یہاں جو بچے تشریف لائے ہیں ان کو یہ موقع دیا گیا ہے، یہ سارے بچے آپ انعام کے مستحق ہیں، آپ خصوصی بچے ہیں۔ آپ آج اگر کوئی تھوڑی بہت غلطی اٹکاؤ جھجک آئی ہے، یقیناً آتی ہے، بڑے اساتذہ کرام اور طلباء کے سامنے بیان کرنا ضرور ذرا ڈر اور خوف ہوتا ہے، لیکن مستقبل قریب میں آپ کو یہ عظیم خوشخبری دے رہا ہوں، جو یہاں سٹیج پہ وہ سب انشاءاللہ بہت اچھے مقرر اور بہت اچھے قرآن اور حدیث کے وہ واعظ بنے اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ معمولی نہ سمجھنا، اور جو بیان نہیں کر سکے وہ احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ مستقبل میں اللہ کے دین کی بڑی خدمت کریں، اور یہاں جن حضرات نے یہاں ٹائم نکالا ہے، علماء کرام، ہمارے منصفین اور دوسرے اساتذہ کرام یہاں تشریف لائے ہیں، یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمیں نبی اکرم خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں ایک بہت اچھا موضوع سننے کو ملا ہے، بہت اچھا، ہماری سعادت خوش قسمتی ہے۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنے ہیں۔ حضرات نے ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کیا ہے۔ مستقبل میں انشاءاللہ یہ مقابلے آپ کو فائدہ دیں گے۔ آپ یہ سیرت النبی صرف اس مقابلے تک محدود نہ رکھیں، آپ آگے تحریک چلائیں، گھروں میں اور دکانوں پہ جہاں آپ کا بس چلے، آپ سیرت کو اپنائیں اور اس کو موضوع بنائیں اور آگے پھیلائیں۔ سیرت کا پڑھنا اور دیکھنا سننا یہ بہت سعادت کی بات ہے، یہ معمولی موضوع نہ سمجھنا، یہ یعنی کوئی معمولی مطلب ہے یہ مضمون ہے، بلکہ یہ غیر معمولی، یہ ہمارے سامنے سیرت النبی کا جو یہ موضوع ہے، اس کو ہم اپنائیں اپنی زندگی میں۔ آج ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم ہر سکول کالج تک مدارس تک سیرت النبی کو پھیلائیں، یہ کوشش ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکات آپ نے ذکر کی ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے، نہ تو رات کو پیدائش ہوئی ہے نہ دن کو ہوئی ہے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے اگر رات کو ہوتی آپ کی پیدائش،
دن محروم رہتا، دن احتجاج کرتا، اے اللہ آپ نے نبی آخر الزمان کو میرے یعنی وقت میں کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ آپ کی ولادت باسعادت میرے ٹائم میں دن کو کیوں نہیں ہوئی؟ اگر آپ کی ولادت باسعادت رات کو ہوتی، رات کو دن احتجاج کرتا اور دن میں ہوتی تو پھر رات احتجاج کرتی کہ اے اللہ اس عظیم پیغمبر کو، خاتم النبیین کو آپ نے دن میں پیدا کیا ہے، میرے اندر رات میں یعنی آپ کی ولادت باسعادت کیوں نہیں ہوئی؟ یہ احتجاج ہوتا۔ اللہ پاک نے رات اور دن کے دونوں سنگم یعنی ان کے درمیان آپ کی ولادت باسعادت فرمائی ہے، جیسا کہ یہاں بچوں نے ذکر کیا ہے۔ دونوں کو آپ نے مشرف فرمایا آپ کی سیادت ہے، آپ کی ولادت سے، نہ رات کو محروم کیا ہے نہ دن کو محروم کیا ہے، دیکھ لے۔ اور دوسری یہ سیرت نگاروں نے بات رکھی ہے سامنے، وہ کہتے ہیں صبح کے ٹائم دیکھو رات کو جتنا بندہ بیمار ہوتا ہے نا، بہت رات کو تڑپتا ہے بیماری کی وجہ سے، بڑا پریشان ہوتا ہے، لیکن صبح کے ٹائم آپ کی ولادت باسعادت کے ٹائم اس کو سکون آ جاتا ہے۔ یہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے آپ کی اس پیدائش کی برکت سے اس وقت کو سکون آتا ہے۔ آپ دیکھیں رات کو تڑپتے ہیں، بڑے مریض دیکھے ہم نے خود بھی ہے، تو صبح جب یہ آپ کی ولادت باسعادت کا ٹائم آتا ہے نا، بالکل بندے کو سکون آ جاتا ہے۔ یہ آپ کی برکت سے اس کو سکون آتا ہے، آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے سکون آتا ہے۔ یہ بہت بڑی ہمارے لیے عظیم سعادت ہے کہ اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی۔ تو کوشش آپ جاری رکھیں۔ میں تو وعظ نصیحت کا خود مستحق ہوں، مفتی صاحب نے فرمایا ہے تو میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ مولانا حافظ حسین احمد صاحب یہ کوئٹے کے ایک بڑے عالم ہیں، ان کے والد صاحب تھے مولانا ارض محمد، یہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھتے تھے۔ آخری سال تھا مولانا ارض محمد صاحب، یہ ریاست کلات کے وزیر امور شریعہ بھی رہے، بڑے عالم تھے۔ یہ دیوبند پڑھتے تھے، آخری دن تھا، آخری یعنی سال تھا، بلکہ آخری سال میں وہ جا رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو ساتھیوں سے مشورہ کیا یار ہمارا آخری سال ہے، ہمیں بیان کا ڈھنگ نہیں آتا، طریقہ نہیں آتا، آج ہم جو دیوبند شہر میں دوسری مسجد ہے مدرسے سے ہٹ کے وہاں جائیں گے، تھوڑی دیر بیان کریں گے۔ تو ساتھی وہاں چلے گئے، تو امام صاحب سے عرض کیا ابھی یہ مدرسے سے بچے آئے کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا ست بسم اللہ جی آیا ہے، خوش آمدید، آپ آؤ تقریر کرو۔ مولانا ارض محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے بلوچستان والے نا بڑی پگ باندھتے، آپ نے دیکھا ہو، وہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے نا آنکھوں کے آگے اندھیرا چھایا اور ایسے بے ہوش ہوئے گر پڑے، پگ مبارک دور جا کر گری۔ یہ پہلا دن تھا تقریر کرنے کا ان کا، بڑے یعنی کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا، کیا کروں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں بیان کیسے کروں، گر پڑے، پگ مبارک دور جا کر پڑی اور بڑے پریشان ہوئے۔ امام صاحب اٹھے، امام صاحب نے جیب سے پیسے کچھ نکالے اور ان کو انعام دیا اور سر پر پگ رکھی، ماشاءاللہ آپ کامیاب ہو گئے ہو، کوئی بات نہیں ہے، ایک دن آپ مقرر بنے ہو۔ پھر اللہ کا ان پر ایسے فضل ہوا، وہ کوئٹے بلوچستان کے بہت بڑے مقرر تھے، وزیر امور ریاست کلات کے، پارٹیشن سے پہلے امور شریعہ کے وزیر رہے۔ یہ اس لیے یہ فضول نہ سمجھنا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن مستقبل میں آپ کو اللہ اچھا مقرر، اچھا واعظ بنائے گا، اور اسی تقریر کی وجہ سے بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں، بڑے بڑے انقلاب جو بڑے مقرر تھے۔ امریکہ کے صدر کے بارے میں ابراہیم لنکن کے بارے میں لکھا، بڑا مقرر تھا، وہ کیسے تقریر کرتا تھا،
کہتے وہ دریا کے کنارے پر چلا جاتا تھا، ادھر وہ تقریر دریا کو سناتا تھا اور دریا کے پانی کو عوام فرض کرتا تھا، اور وہ پھر اس نے تقریر کے بل بوتے پر ایک الیکشن جیتا تھا، صدارت۔ اسی طرح کابری نے ہمارے مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے مقرر تھے، مولانا اسد مدنی صاحب اور بھی بڑے بڑے مقرر ہیں، مولانا طارق جلیل صاحب ہے موجودہ دور میں، اور بھی بڑے بڑے مقرر ہیں ماشاءاللہ، جن کو لوگ سنتے ہیں، بڑے ہر مسلک میں ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے، بہت اس کو غنیمت سمجھو، ایسے موقعوں میں شرکت کرو، اور مفتی صاحب کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی پر عمل کرنے کی اور صحیح معنی اپنانے کی، آپ کی زندگی، آپ کے رہنے سہنے، آپ کی معاشرت، آپ کی تجارت، آپ کی سیاست، آپ کی اقتصادیات کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد۔